موجودہ وقت میں لکھنؤ کی سرزمین پر بیٹھ کر کے سید سلمان ندوی جیسے حسین و خوبصورت آدمی ہی کیوں نہ ہو صحابہ کی شان میں گستاخی یہ برداشت نہیں ہے۔ دراصل یہ دین پر، شریعت پر، اسلام کی بنیاد پر پھاڑا چڑھانا ہے۔ یہ ابھی کچھ دنوں پہلے اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ملک کے اندر کہا جاتا تھا ایک عالم بڑے پائے کے، دنیا ان کو اشارے کرتی تھی کہ دیکھو یہ پختہ عالم ہے، یہ ربانی عالم ہے، یہ حق و عالم ہے جس کا تعلق لکھنؤ کی سرزمین سے ہے۔ اور جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر ایک زمانہ تھا نہایت ہی موقر، نہایت ہی محترم شخصیت کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی دنیا احترام کرتی تھی، اور خاص طور سے اہل حدیث طلبہ جو ادب کو حاصل کرنے کے لیے، زبان کو مضبوط کرنے کے لیے اہل حدیث مدارس سے نکل کر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء جو دراصل دیوبندیوں کا حنفی مسلک کا مدرسہ ہے، وہاں ہمارے اہل حدیث طلبہ جایا کرتے تھے اور آج بھی بہت سے جاتے ہیں۔ ادب کو یہ سامنے رکھ کر کے ہماری عربی ادب مضبوط ہو جائے گی، ہماری انگلش مضبوط ہو جائے گی، ہم مہذب مثقف ہو جائیں گے۔ تو آج سے 30 سال پہلے کے جو ہمارے عمر کے طلبہ ہیں جنہوں نے ندوۃ العلماء کا رخ کیا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ شخصیت جن کو دنیا سید سلمان ندوی کے نام سے جانتی ہے، جن کو دنیا سید سلمان ندوی کے نام سے جانتی ہے، اور جو ابو الحسن علی میاں ندوی جو زمانے کے اپنے جو ہے متعارف تعارف نہیں تھے، ان کے جو ہے ان کے بہن کے جو بیٹے ہیں، جو ان کے کیا ہے بہن کے بیٹے ہیں، سگے بہن کے، یہ شخصیت تھی۔ اہل حدیث طلبہ کہا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ سلمان ندوی صاحب یہ اہل حدیث ہے، لیکن انہوں نے ڈر کی وجہ سے اہل حدیثیت کو چھپایا ہوا ہے۔ ان کے مسائل اور ان کے حدیث کے رجحانات حدیث کو پڑھاتے ہوئے جب طلبہ کے سامنے آتے تھے تو طلبہ کیا کہا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ اہل حدیث ہے لیکن اپنی اہل حدیثیت کو چھپا کے رکھتے ہیں، اسی لیے حق بولتے ہیں۔ آج حالت کیا ہوئی دیکھیں، ہدایت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، کب کس کو ہدایت کی توفیق دے دے کوئی نہیں جانتا، اور اللہ رب العالمین کب سیدھے راستے پہ چلنے والے کو اس کے اپنے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے کب اس کو گمراہ کر دے کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کو لوگ احترام کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن آج حالت کیا ہوئی، رفتہ رفتہ مسلمانوں کی جو مبادیات تھے اس سے اس بندے نے سمجھوتا کیا، اور اب حالت یہ آ گئی کھلم کھلا روافض کا سپورٹ کرتے ہیں، شیعوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور شیعوں کے جو افکار، جو نظریات، جو عقیدے ہیں وہ سنیوں کے درمیان فروغ دینے کی ناپاک کوشش کرنے لگے ہیں۔ اور یہی وہ سید سلمان ندوی ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف تان و تشنیع کا ایک لمبا چوڑا باب کھول رکھا ہے، دروازہ کھول رکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ایک کلپ ابھی جو چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں منافق صحابہ کی، اگر میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافقین صحابہ کی فہرست اور ان کے اوپر لیکچر کانٹینیو 1 مہینہ دو، تب بھی یہ موضوع مکمل نہ ہوگا۔ ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کون سی نسبت نفاق کی نسبت، کون سی صفت منافقت کی صفت، زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا تھا۔ یہ صحابہ کی شان میں دراصل کھلم کھلا گالی دینا، گستاخی کرنا ہے، ان کے مقام کو، ان کے مقام و مرتبہ سے نیچے دھکانا، اور دنیا کے سامنے پوری دنیا اہل سنت، سنی برادریت کے یہاں ان کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ وہ شخص جو کبھی اسلام لایا لیکن ایمان لانے کے بعد ساتھ ہی ساتھ دل میں نفاق کو چھپا کے رکھے، ایسا شخص منافق ہے، ایسا شخص منافق ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام منافق نہ تھے، منافقوں کا ٹولہ الگ تھا، صحابہ کرام کا ٹولہ الگ تھا۔ پھر صحابی کسے کہتے ہیں؟
صحابی وہ شخص تھے جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ایمان کی حالت میں جس کی وفات ہوئی۔ ملاقات میں ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص نابینا ہو، نبی کے پاس جا کر کے خدمت میں حاضر ہوا ہو، ایمان لایا ہو، نبی سے تعلیمات لی ہو، لیکن حالت یہ تھی دونوں آنکھوں سے وہ نابینا تھا، تو کیا جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اسے صحابیت کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا؟ بے شک شمار کیا جائے گا۔ ہر وہ شخص جو نبی سے ملے، چاہے اس کی بینائی ہو، چاہے اس کی بینائی نہ ہو، چاہے مدت لمبی ہو، چاہے مدت مختصر ہو، تھوڑے دنوں کے لیے ملے، زیادہ وقت کے لیے ملے، آپ کے پاس رہ کر کے احادیث کا، قرآن کا لمبی مدت تک علم حاصل کرتا رہا ہو، یا یہ کہ پل بھر کے لیے گیا، ایک دو باتیں سیکھی، اپنے وطن کو واپس چلا گیا، دونوں کے دونوں صحابہ کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، صحابہ کرام کا رتبہ تمام کے تمام کا ایک جیسا نہیں ہے، صحابہ کرام کے درجات مختلف ہے۔ جس طریقے سے آپ اس بستی کے اندر، مرغاوا کے اندر، اس جامع مسجد کے اندر حاضر ہونے والے مسلمان، کیا سارے مسلمانوں کا ایمان ایک جیسا ہے؟ کیا سارے لوگوں کا اسلام ایک جیسا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی لوگوں میں سے کچھ کا ایمان اعلیٰ درجہ کا ہوگا، کچھ کا ایمان درمیانی درجے کا ہوگا، کچھ کا ایمان گھٹیا درجے کا ہوگا۔ ایسے ہی حالات تھے صحابہ کرام میں، بعض اعلیٰ درجے کے، بعض درمیانے درجے کے، بعض نچلے درجے کے، لیکن یاد رہے چاہے صحابہ ادنا درجے کے ہوں، چاہے صحابہ درمیانی درجے کے ہوں، چاہے صحابہ ادنا درجے کے ہوں، سارے کے سارے لوگوں کے بارے میں ہم اہل السنہ والجماعہ کا، ہم اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سب کے سب سچے ہیں۔ صحابہ کے عدالت کے اوپر، سچائی کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھانا، جو شخص انگلی اٹھائے دراصل وہ زندیق ہے، وہ دین کے راستے پر نہیں، وہ دین کے راستے سے نکلا ہوا بددین ہے، وہ منافق ہے جو صحابہ کی جماعت پر انگلیاں اٹھاتا ہو۔ اسی طریقے سے صحابہ کا یہ معاملہ، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سچے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل الحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اسی طریقے سے تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ نے ہر صحابی کے لیے بہترین وعدہ کیا ہے، اچھا وعدہ کیا ہے۔ اب اگر کوئی من چلا، کوئی سفیہ، کوئی احمق، کوئی نادان اپنے ظلم میں مبتلا ہو کر کے، اپنے علم کے اندر غرور کا شکار ہو کر کے صحابہ کرام کی کٹوتی کرنے چلے اور کسی کو گالی گلوچ دے، کسی پر طعن و تشنیع کرے، کسی کو سب و شتم کا نشانہ بنائے، تو دراصل اب کسی کے ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسی کے اسلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت پر ہمارا یہ اعتماد کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ اگر ہم نے ان صحابہ کرام کو مجروح کر دیا، اگر ہم نے ان کو طعن و تشنیع کا نشان اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ کرام مخصوص تھے، کہتے فلاں آؤ یہ آیت فلاں جگہ لکھ دو، فلاں آؤ یہ آیت فلاں جگہ لکھ دو۔ قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر قرآن کی شرح سنت کی شکل میں جو موجود ہے، احادیث کی شکل میں جو موجود ہے، اس کو حفاظت اس کی کرنے والے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اب اگر ہم نے انہی صحابہ کو دنیا کی نگاہوں میں مشکوک کر دیا، ہم نے کہہ دیا یہ تو فلاں منافق، فلاں جو ہے ایسے ویسے، فلاں کا ایمان ادھورا، فلاں جھوٹے، فلاں ایسے، فلاں دین سے نکلے ہوئے، فلاں کے درمیان جو ہے مال کی بنیاد پر دشمنی، فلاں نے اپنے جو ہے رشتہ داروں کو لا کر کے حکومت کے مین پوسٹ پر جو ہے
اپنے رشتے ناطے کے خیال رکھتے ہوئے لا کر کے اہم مناصب پر بٹھا دیا وغیرہ وغیرہ، تو صحابہ کی شان لوگوں کے درمیان مجروح ہو جائے گی، صحابہ کرام کی ذات سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور جب اعتماد اٹھا تو یہ قرآن جس کو ہم آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جس کو اپنا دستور حیات مانتے ہیں، یہ قرآن بھی شک کے دائرے میں آ جائے گا، کیونکہ اس قرآن کو لکھنے والے اور دنیا میں پھیلانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ یہ احادیث کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہے، ان احادیث کا مصدر، ان کا منبع کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کو معمولی سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس طریقے سے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے سرخیل ابو العلا مودودی ہو، چاہے اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے دیگر ان کے فالوورز، ان کے جو ہے ان کے پیروکار لوگ ہوں، یا اسی طریقے سے موجودہ زمانے کے اندر پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے محمد علی مرزا جیسا شخص جاہل ہو جو صحابہ کرام کی شان میں روز بروز صبح و شام گستاخیاں کرتا ہے،